إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یقیناً وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جن کا ہمارے ساتھ ملاقات ہونے پہ ایمان اور یقین نہیں ہے، وردوا بالحیات دنیا اور وہ دنیا کی زندگی پہ ہی راضی ہو گئے، واطمأنوا بها اور اسی پہ مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی وہ بد نصیب ہیں، مأواہم النار جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما كانوا یکسبون ان عملوں کی وجہ سے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور دنیا کی ظاہری زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ اور یہ آخرت سے غافل ہیں۔ حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ میرے عزیز بھائیو، ابن فارس علیہ الرحمہ الغفلہ، غفلت کا معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الغفلۃ غیبۃ الشیء عن بال الانسان، غفلت یہ ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ سے کسی چیز کو ختم کر دے، اتار دے۔ غیبۃ الشیء کسی چیز کا اس کے دل و دماغ سے غائب ہو جانا، وعدم تذکرہ لہ اور اس چیز کو یاد نہ کرنا، وقد استعمل فی من ترکہ احمالا واعراضا اور یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی بندہ غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے کسی چیز کو بھلا دے، فراموش کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وهم فی غفلۃ معرضون اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں کہ ہمارے مرنے کا وقت آ گیا، قیامت کا دن قریب آ گیا، ہم نے اللہ کے سامنے جا کے حساب و کتاب دینا ہے۔
تو غفلت اگر ہم اپنی انگلش میں اس کا معنی کریں تو کیئر لیس یا نیگلیکٹ، یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں. اور اردو میں ہم اکثر یہ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں چیز سے غافل ہو گیا ہے، اس نے اس کو بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، بھلا نہ دے. یہ سارے معنی جو ہیں یہ غفلت کے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ یہ حکم دیا. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اے میرے نبی اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کو یاد رکھو. فی نفسی کا اپنے دل کے اندر، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، خیفتاً دون الجہری اور آہستہ آہستہ چھپا کر اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی یاد کو ظاہر نہ ہونے دو. بالغدو والآصال، صبح و شام. ولا تکن من الغافلین، اور اللہ کو بھلا کر غافلوں میں شامل نہ ہو جانا. اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں آیہ نمبر 28 میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو صبر کی کیفیت میں رکھیں. وَاصْبِرْ، صبر کریں، اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھیں. کس کیفیت میں؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں. اور یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے ان کو اوجھل نہ کرنا اور خود ان سے جو ہے وہ دور نہ ہونا. یہ صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے، ان کے ساتھ تیرا تعلق رہنا چاہیے. ان کے ساتھ بیٹھا کر، ان کو اپنے پاس بٹھایا کر، ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا. ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبا، تم دنیا کی زینت چاہتے ہو، دنیا کے لیے بعض اوقات ان غریب غربا سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہو. ولا تطع من اغفلنا قلبا، اور وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، ان کو ہمارے ساتھ مت بٹھائیں. جب ہمارے ساتھ بات کرنی ہو تو ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کریں. تو اللہ فرماتے ہیں ان بدبختوں کی بات آپ نے نہیں سننی. ولا تطع من اغفلنا قلبا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے دور کر دیا، اس کی بات آپ نے نہیں ماننی. واتبع ہوا، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وکان امرہ فروتا، اور اس نے اپنے معاملے کو جو ہے وہ برباد کر لیا. یہ ساری آیات میرے عزیز بھائیوں ایک بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں. وہ بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہونا چاہیے. انسان کو غفلت کی کیفیت میں نہیں جانا چاہیے. انسان ہر وقت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا لنک جوڑ کے رکھے. قرآن مجید کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، بڑی واضح اور ظاہر آیت ہے سورہ الروم کی آیہ نمبر 7. اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے معاملات وہ بڑے جاننے والے ہوتے ہیں. دنیا کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے کرنا ہے، دنیا کے معاملات اس کا فیس کیسے کرنا ہے. اللہ اکبر، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے قد سے بڑھ کے کتابیں پڑھتے ہیں صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے، دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے، دنیا داری کے لیے، لیکن ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کا قرآن کھول کے اس کی تلاوت کریں یا قرآن کا ترجمہ پڑھیں یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا کی ظاہری زندگی کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں، بڑے اس کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے ان کی پوری کوشش اور محنت اور جستجو اور اسٹرگل ہوتی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، اور آخرت سے وہ غافل، آخرت کا کبھی احساس تک ان کو نہیں ہوتا کہ ایک وقت آنے والا ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کے ہم نے اللہ کی طرف چلے جانا ہے،
اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلا لینا ہے، دنیا ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ان کی آپ ڈائریاں دیکھیں، ان کی روٹین دیکھیں، کوئی ایک لمحہ ان کا خالی نہیں ہوتا۔ فلاں میٹنگ، فلاں سے ملنا ہے، فلاں جو بزنس میٹنگ ہے، فلاں میٹنگ ہے۔ لیکن دین کے لیے، آخرت کے لیے کیا کبھی انہوں نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی 50 60 70 سال کی یہ تو ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی جس کا آغاز ہونا ہے، اس کے لیے ہماری کیا تیاری؟ یہ آیت میں اللہ پاک یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف دنیا کی ظاہری زندگی ان کے پیش نظر ہے، آخرت سے وہ غافل ہے۔ اور ایسا ہی اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں فرعون کے بارے میں ذکر کیا۔ جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس غرق ہونے سے بچایا، تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے جب ختم مار دیا تو اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون تیرے بدن کو، تیری باڈی کو، تیرے جسم کو ہم جو تیرے بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اور آج بھی اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے، یہاں لندن میں بھی آئی، مصر میں بھی اس کی باڈی رہی ہے، ابھی پھر مصر میں ہے۔ تو اس کا وہ وجود جو ہے وہ اس بات کی نشانی ہے، کس بات کی نشانی؟ کہ جو لوگ تیرے بعد آنے والے ہیں، لمن خلفک، جو تیرے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے نشانی بنا کے رکھ دیا جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم جب اپنے کندھے کے اوپر اپنے کسی بھائی عزیز دوست کو، کسی رشتہ دار کو دفن کرنے کے لیے ماں باپ میں سے ماں کو یا باپ کو یا اپنی اولاد میں سے دفن کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں تو ہمارے دل میں یہی ہوتا ہے کہ مرنے والا تو یہی تھا، ہم نے تو نہیں مرنا، یہ جو مر گیا یہ چلا گیا، ہم نے تو ہمیشہ دنیا میں رہنا۔ میرے بھائیو ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان کی۔ یہ جو غفلت ہوتی ہے بعض اوقات اللہ کی طرف سے پنشمنٹ، اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے انسان کے دل کے اوپر۔ انسان کو اللہ پاک غافل کر دیتے اپنی یاد سے، اپنی بندگی سے، اپنی عبادت سے، اور انسان اپنی زندگی میں اپنے رب العالمین کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ النحل میں آیا نمبر 108 میں، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں۔ طبع اللہ، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر سٹیمپ لگا دی ہیں۔ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے کانوں کے اوپر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، اور ان کا طرز عمل کیا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ غافلوں میں شامل ہو گئے۔ جب ہم اپنے دل سے سوچتے نہیں ہیں، اپنے دل و دماغ کو استعمال نہیں کرتے، ان کانوں سے اللہ کی آیات کو نہیں سنتے، ان آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، تو گویا ہم اپنے آپ کو ان غافلوں میں کر لیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی۔ اس صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس روایت کے راوی ہیں۔ انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہاں بات ارشاد فرما رہے تھے؟ یقول علی اعواد منبرہ، آپ جب اپنی ممبر کی ان سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، اس ممبر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، جمعے کی نماز کو نہیں ترک کرنا چاہیے، جمعے کی عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو روک لیں، منع کر لیں۔ اگر وہ اس سے نہیں روکتے، اس سے منع نہیں ہوتے اور اسی غفلت کے اندر وہ اللہ کی عبادات کو ضائع کر رہے ہیں، تو کیا ہے لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ پاک ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دیں گے،
اور وہ لوگ جو ہے ثم لیکونن من الغافلین، غافلوں میں ہو جائیں گے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ نمازوں کے متعلق اور خاص طور پہ یہ جمعہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے، اس جمعے کے متعلق ہمارا اہتمام کیا ہے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، ہم کیا شوق رکھتے ہیں؟ یعنی ایک چھوٹی سی معمولی سی بات کے لیے ہم جمعے کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو طرز عمل ہے، یہ طرز عمل انسان کو غافلوں میں شامل کر دیتا ہے، اور غافل وہ بد نصیب طبقہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ پاک نے مورے لگا دی ہیں، اور وہ کبھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتے الا ماشاء اللہ، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے۔ تو آج کے اس خطبہ میں وہ چند اسباب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو سبب انسان کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے، جس ریزن کے سے، جس وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز انسان کو غافل کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ الانقطاع الکثیر عن زیارت القبور، کہ بندہ کبھی قبرستان میں جا کے قبروں کی زیارت ہی نہ کرے۔ یعنی یہ جو قبریں ہیں، وہاں پہ جو لوگ ان قبروں میں مدفون ہیں، کبھی وہ بھی ہمارے جیسے تھے۔ آپ کبھی غور کریں کہ وہ بھی ایسے تھے کہ وہ اپنے جسم کے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ ان کی پوشاک، ان کے کپڑے، ان کا لباس، ان کا سوٹ، ان کا رہنا سہنا، ان کا طور طریقے، ان کی زندگی جو گزر رہی تھی وہ ہم سے کہیں کروڑوں درجے بہتر تھی۔ بڑی نعمتوں کی زندگی میں وہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج وہ ان قبروں کے اندر، اس مٹی کے نیچے مدفون ہے، قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو انسان جب وہاں جاتا ہے تو ان کی اس حالت کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے انجام کو سامنے رکھتا ہے۔ قبر کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اور انسان جو ہے قبر کو دیکھ کے اپنی موت کو یاد کرتا ہے، آخرت کے دن کو یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو زیادتی کی ہوس ہے، یہ جو تمہارے اندر ایک طریقہ چلا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا اکٹھی کریں، التکاثر، زیادہ سے زیادہ دنیا اکٹھی کر لی جائے، اس ہوس نے، اس لالچ نے تمہیں جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے، تمہیں برباد کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اور اسی چکر میں ایک وقت آتا ہے کہ تم بھی قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر وہاں جا کے آنکھیں کھلتی ہیں، او اللہ، وہ جو جب دنیا میں تھا تو کبھی میں نے اس موت کو یاد ہی نہیں کیا تھا، کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، اور پھر تمہیں یقین ہو جائے گا۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے اس بات پہ۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اشغلکم حب الدنیا ونعیمها، دنیا کی محبت نے، دنیا کی نعمتوں نے تمہیں مصروف کر دیا ہے، تمہیں بیزی کر دیا ہے، اور حتیٰ کہ اچانک موت آتی ہے اور تم قبروں میں جا کے پڑ جاتے ہو، اور تم بھی وہ قبروں میں جو لوگ مدفون ہیں انہی کی طرح تمہاری حالت ہو جاتی ہے، تم بھی جو ہے وہ مردوں میں شامل ہو جاتے ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے اوپر موت آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جو تم دنیا میں عمل کر رہے ہو اس کا تمہیں بدلہ ملنا ہے۔ یاد رکھو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کی اور کچھ نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت بات اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، یہ لذتوں کو توڑ دینے والی، یہ لذتوں کو فنا کر دینے والی، یہ دنیا کی بہترین زندگی کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کیا کرو۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ الموت، وہ موت ہے، وہ ڈیتھ ہے، وہ انسان کا اینڈ ہے، وہ انسان کی موت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرمایا زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان جایا کرو، قبرستان کو میں جا کے کچھ وقت گزارا کرو اور ان لوگوں سے نصیحت پکڑا کرو جو قبروں کے اندر مدفون ہیں۔ یہ قبریں تمہیں تمہارے اینڈ اور انجام کے بارے میں تمہیں یاد دلاتی ہیں کہ ایک دن تم نے بھی یہاں پہ آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، وہ اپنے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے، وہ غافل لوگوں میں نہ ہو جائے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے سامنے موت کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھے۔ اللہ اکبر۔ موت، سکرات الموت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کا مقرب کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے نبی بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہ فرماتے گئے کہ ربی اعینی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں پہ میری مدد فرما، موت کی سختیوں کو میرے لیے آسان فرما۔ میں اور آپ کیا ہیں، وہ موت کی جو سختیاں ہیں سکرات الموت، ان کو یاد رکھنا چاہیے، قبر کو اور قبر کے اندھیروں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سور کے اندر پھونک کے قبروں سے ہمیں باہر نکالنا ہے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اور قیامت کے جو احوال ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پل صراط ہے، میزان جس کے اوپر نیکیوں کا ترازو اور برائیوں کا تولا جانا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سورہ قاف کے اندر فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہوں گے اور اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ سور کے اندر جب پھونک مارے گا وہ اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ وَذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور یہی وہ دن ہوگا جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور یہی یوم الآخرہ ہے، یہی یوم القیامہ ہے، یہی یوم الحساب ہے، یہی یوم المیزان ہے، یہی یوم الدین ہے، یہی یوم الساعہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر جان، ہر انسان، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ایک پکڑ کے لانے والا پکڑ کے لا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور اس کے ساتھ گواہ بھی موجود ہوں گے، اور اس کا نامہ عمل اس کی گردن کے اندر پڑا ہوا ہوگا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور پھر کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یہی وہ دن تھا جس سے تو اپنے آپ کو غافل کیے ہوئے تھے، اس دن کو تو نے بلایا ہوا تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور اب آنکھیں جو ہیں یہ قیامت کا منظر دیکھ کے پتھرا گئی ہیں، پتھر بن گئی ہیں، انسان اپنی آنکھ کو جھپک نہیں سکتا کہ وہ سارے معاملات جب اس کے سامنے آتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے بیان کی۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ غافل لوگوں میں شامل نہ ہو جائے، ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اے میری امت کے لوگوں، جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسنا بھول جاؤ، ہر وقت روتے رہو، ہر وقت روتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات، اور یہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں کے اوپر مزے اڑاتے ہو اور ان کے ساتھ جو زندگی انجوائے کرتے ہو، یہ بھی تمہیں بھول جائے، تم کبھی جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے ہولناک قسم کے جو وقت مقرر کیے ہوئے ہیں اور جن کا ہم نے جا کے سامنا کرنا ہے۔ ہنسنا بھول جائے، رونا انسان شروع کر دے اور دنیا کی ہر نعمت سے منہ موڑ لے، اور دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیک اور صالحہ عورت ہے، وہ بیوی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے۔ کہ دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری سامان کا نام ہے، وہ خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا بہترین سامان جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ جو ساتھی ہیں
بیوی کے لیے خامد کو نیک بنائے اور خامد کے لیے بیوی کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے. وگرنہ لوگ ایسے ہیں اللہ اکبر 12-13 سال گزر جاتے ہیں. ایک آدمی مجھے بتانے لگا کہ مجھے 12 سال ہو گئے میں نے کبھی اپنی بیوی سے بات نہیں کی، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی. یہ بھی وقت آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ إِلَى الْفُرُشَاتِ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى صُعُودَاتِ. تم راستوں میں باہر نکل آؤ، گھروں سے نکل آؤ، گھروں میں تمہارا دل نہ لگے، راستوں میں آ کے بیٹھ جاؤ اور پھر کیا کرو تجعرون الی اللہ، اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ یہ آنے والے جو ہولناک وقت ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے. ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو انسان کو دور کرنے والی لذات، انسان کو اللہ کی یاد سے اور دور کرنے والی اور غافل بنانے والی چیز ہے، اس کے اسباب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور دوسرا سبب جو ہے میرے عزیز بھائیو وہ یہ ہے کہ الانقطاع عن مجالس الذکر وعدم المحافظۃ علی الاذکار الشرعیہ، کہ بندہ جو ہے وہ کبھی جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں ان دینی محفلوں کے اندر ہی نہ جائے. یقین مانیے ہمارے پاس دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارنے کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے، ساری رات گھنٹے در گھنٹے گزر جاتے ہیں ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے دنیا کے تماشے کرتے ہوئے، لیکن اگر کبھی کوئی موقع ملے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اور یہ بھی انسان کے دل کی موت کی علامت ہے کہ جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کو کبھی اللہ کی مجلس میں سرور نہیں ملتا. الانقطاع عن مجالس الذکر، کہ وہ اللہ کی یاد والی جو مجلسیں ہیں ان سے دور ہو جائے. وعدم المحافظۃ علی الاذکار الشرعیۃ فی الصباح والمساء، اور صبح و شام جو مسنون ذکر ہیں کبھی اس نے صبح کی نماز کے بعد وہ ذکر نہیں کیا، رات کو سوتے ہوئے بستر پہ جب جاتا ہے تو وہاں پہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھول جاتا ہے. حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہاجرہ خاتون ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ علیکن بالتسبیح والتحلیل والتحمید والتقدیس، اے میری امت کی خواتین اللہ کی تسبیح پڑھا کرو، اللہ کی تقدیس بیان کیا کرو، اللہ کو یاد رکھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے ذکر کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعقدنا بالانامل، اپنی ان فنگرز کے اوپر، اپنی ان انگلیوں کے اوپر اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا کرو. اس لیے اللہ اکبر فإنہن مسئولات مستقنطات، یہ جو فنگرز ہیں یہ کل قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا، یہ گواہیاں دیں گی، یہ انگلیاں گواہیاں دیں گی اور بول کے کہیں گی کہ اللہ یہ وہ بندہ تھا اپنی زندگی میں تیری یاد کیا کرتا تھا، اس کی ہر وقت اپنے لبوں کے اوپر اللہ تیرا ذکر ہوتا تھا. اور یہاں پہ میں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں کہ ہم عام طور پہ تسبیح کے عادی ہو جاتے ہیں. یہ جو تسبیح، یہ دانے دار تسبیح ہوتی ہے اس پہ ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ تسبیح تو جب ہم جائیں گے نا تو ہمارے ہاتھ سے لے لی جائے گی، یہ دنیا میں رہ جائے گی، یہ انگلیاں ہمارے بدن کے ساتھ جائیں گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھا کرو، لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی، انہیں سمجھائے، وہ کہتے ہیں یہ آپ کیا بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو عادی بناؤ، ان انگلیوں کے اوپر کاؤنٹ کیا کرو کہ اللہ کا کتنا ذکر کیا ہے، کتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھا ہے، کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، الحمدللہ کہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اذکار کیے ہیں. ان انگلیوں کو عادی بناؤ، کل ان انگلیوں نے بول کے بتانا ہے، انہوں نے گواہیاں دینی ہے. تسبیح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ یہی رہ جائے گی. چھوڑو اس بات کو کہ یہ بدعت ہے کہ سنت ہے، ان چیزوں میں نہ جاؤ. جو اللہ کے نبی کا حکم ہے یہ ہے کہ ان انگلیوں کو استعمال کرو اللہ کی یاد کے لیے. فإنہن مسئولات، ان سے پوچھا جائے گا، مستقنطات، اور یہ بول کے بتائیں گی. ولا تغفلنا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کی خواتین اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا.
اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے گویا وہ اللہ کی رحمت سے اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں غافلوں میں شامل نہ کرے، جو اللہ کی یاد رکھنے والے، جو موت کی تیاری کرنے والے، اللہ اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنے والے، اللہ پاک ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات محترم، ایک ساتھی نے بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کا آپریشن ہے، آج تھا اس کا آپریشن، اللہ تعالیٰ اس کے آپریشن کو کامیاب و کامران کرے اور اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفا کے خزانوں کے ساتھ فیض یاب فرمائے اور ان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور جو فوت ہو گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے اللہ پاک ان تکلیفوں کو کاٹے، اللہ پاک رزقوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک رزق حلال دے کے رزق حرام سے بچا کے اپنا محتاج کر کے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم انك انت الغفور الرحیم۔ یا شافی الامراض اشف مرضنا وامراض المسلمین، اللهم اشفهم بشفائک، اللهم داوهم بدوائک، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، اللهم اجعل امورنا كلها سهلا لك يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ أقم الصلاة۔